بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ پر روشنی ڈالیں گے۔ اردو زبان کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو جس نام سے پکارا گیا وہ ہندی اور ہندوی ہے۔ ہندی اور ہندوی اردو کا قدیم نام ہندی یا ہندوی کا تاریخی حوالہ تزک بابری میں ملتا ہے۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فارسی سو ہیں، ہندی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں، تو یہاں پر انہوں نے ہندوی کا لفظ استعمال کیا ہے اردو کے لیے۔ اس دور کے دیگر صوفیاء کرام کی ادبی تصانیف میں بھی ہندی یا ہندوی استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہندوی لفظ ہند سے نکلا ہے، یعنی دریائے سندھ کے پار رہنے والی قوم کو ہندو کہتے تھے اور اہل ہند کی زبان کو ہندی یا ہندوی کہا جانے لگا۔ جب دراوڑی برصغیر آئے تو ان کے قد چھوٹے اور گندمی رنگت کے تھے، اس لیے انہیں ملیچ کہتے تھے۔ آریہ جب ہندوستان آئے تو ان کے قد بہت بڑے تھے اور چہرے کے حد و حال بھی اچھے یعنی خوبصورت تھے، اس لیے فارسیوں نے انہیں ہندی یا ہندوی کا نام دیا۔ اسی لیے اردو کا دوسرا نام ہندی یا ہندوی تھا۔ اب ہندوستانی اردو کو ہندوستانی بھی کہا گیا ہے۔ اردو کا ایک نام ہندوستانی تھا جو کہ انگریزوں اور پرتگالیوں نے دیا تھا، اور یہ نام یہاں اردو زبان کو ہندوستان کی نسبت سے دیا گیا تھا کیونکہ یہ ہندوستان کی بول چال کی زبان تھی، تو اسی وجہ سے اس کو ہندوستانی کہا گیا۔ ریختہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہندی کے بعد اردو زبان کا نام ریختہ بھی مقبول رہا ہے۔ یہ لفظ فارسی کے لفظ ریختن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تعمیر کرنا۔ چونکہ اردو مختلف زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی، اسی لیے اسے ریختہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نام سے مختلف شاعراں نے ریختہ میں شاعری کی ہے۔ ایک مصرع فارسی کا اور دوسرا قدیم ہندی کا ہوتا تھا، یعنی فارسی اور ہندی کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ریختہ ایجاد کیا گیا۔ ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی ہے اس کو بھی ریختہ کہا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے بقول مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں۔ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہے۔ زبان کے لیے ریختہ پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں مستعمل ہوا، لیکن بعد ازاں بولی جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے نہیں بلکہ صرف شاعری کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ یعنی ابتدا میں یہ نثر اور شاعری دونوں کے لیے مستعمل تھا، جبکہ بعد میں پھر شاعری کے لیے مستعمل ہونا شروع ہوا۔ حافظ محمود شیرانی کے خیال میں تو ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو ہی کی ایجاد ہے۔ لطف کی بات یعنی مزے کی بات تو یہ ہے کہ خود امیر خسرو نے اپنی زبان کو ریختہ نہیں بلکہ ہندوی قرار دیا ہے، جبکہ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ یہ امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ الغرض ریختہ مدتوں مقبول رہا، ناصح نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا۔ اردو معلیٰ ہندوستان میں سب سے پہلے یہ لفظ بابر نے اپنی قیامگاہ یعنی لشکر کے لیے استعمال کیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ لفظ اپنی کتاب تزک بابری میں استعمال کیا تھا۔ اردو معلیٰ تزک بابری اپنی کتاب میں کس نے استعمال کیا تھا؟ بابر نے، ظہیر الدین بابر نے، جو مغل سلطنت کے اولین بادشاہ تھے۔ شاہ جہاں نے 1647 میں آگرہ کی جگہ دہلی کو پایہ تخت بنایا تو ملکی زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا۔ اردو لشکری زبان اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ چونکہ یہ زبان مختلف لشکروں یا زبانوں کے باہمی میل جول سے وجود میں آئی، اسی لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ سر چارلس لائل کے مطابق اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبر کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی۔ دکنی اردو کو دکنی زبان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب 1627 میں دکن فتح ہوا تو دکن والوں نے اس کا نام دکنی رکھا۔ دراصل اردو دکنی کا پہلا لہجہ تھا جو 1700 عیسوی کے بعد تبدیل ہوا۔ اس دور میں دکن کا شاعر ولی دکنی شمال ہند آیا تھا اور دکنی اردو میں فارسی کے الفاظ شامل کر کے شعر و شاعری شروع کی تھی۔
गोजरी ज़बान, उर्दू के लिए गोजरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। गुजरात में उर्दू को गोजरी ज़बान कहते थे, यानी गुजरात की निस्बत से उसको गोजरी ज़बान क्या कहा गया। बकौल मौलवी अब्दुल हक ये ज़बान यानी उर्दू दक्कन में आई तो इसमें दक्कनी अल्फाज और लहजा दाखिल हुआ तो दक्कनी कहलाई और गुजरात में पहुंची तो जो गुजरात कही जाने लगी। यानी जब दक्कन में आई तो इसको दक्कनी कहा गया और जब गुजरात में आई तो इसको गुजराती कही जाने लगी। सराजुद्दीन अली खान आरजू ने अपनी मशहूर लुग़त नवादिर अल्फाज में जिन ज़बानों का जिक्र किया इनमें एक ज़बान ये भी है। ज़बान उर्दू या उर्दू मुअल्ला या ज़बान शाहजहान आबाद या इस्तिलाह शाहजहान आबाद या अहले उर्दू या हिंदी फसहा। तो ये किसने ये जुमला आप देख सकते हैं किसका है, सराजुद्दीन खान आरजू का। चूँकि मुश्किल जुमला है ये उस वक्त की उर्दू थी तो इसी वजह से ये बहुत मुश्किल है। उर्दू खुदा रखे ज़बान हमने सुनी है मीर मिर्ज़ा की, कहीं कहें किस मुँह से हम ए मस्कफ़ी उर्दू हमारी है। महमूद शिरानी की तहकीकात के मुताबिक नसर में सबसे पहले मोहम्मद अता हुसैन तहसीन ने तर्ज़ मुरस्सा और नज़म में सबसे पहले मुराद शाह लाहौर ने उर्दू का लफ्ज़ बामानी इस्तेमाल किया। तो ये उर्दू के मुख्तलिफ नाम थे और इनकी वजह तस्मियाँ जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।